اسٹارٹنگ سین میں ایک عورت ایک عجیب گفا میں آتی ہے اور یہاں پر موجود عجیب کریچر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ان کریچر سے لڑتی ہے اور سب کو مارتی ہے۔ پھر ایک آدمی زخمی حالت میں ایسے کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور سین بدلتا ہے۔ اسکاٹ واک کرتا ہے اور راستے میں سب سے خوشی خوشی ملتا ہے اور سیلفیز بھی بناتا ہے۔ اس کے بعد وین کی کمپنی کی اچھی پرفارمنس پر ایوارڈ بھی ملتا ہے۔ پھر اسکاٹ نے اپنی ایک بک بھی لکھا ہوتا ہے اور اپنے بک کو لائبریری میں پڑھ کر سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے ایونجر کی مدد کے لیے جانا ہوا تو میں جاؤں گا، لیکن فی الحال میں اپنی بیٹی لینگ پر توجہ دوں گا۔ اسکاٹ کو پولیس اسٹیشن سے فون آتا ہے اور جب پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو پولیس نے اس کی بیٹی کو لاک اپ میں بند کیا ہوتا ہے۔ اسکاٹ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آتا ہے اور بیٹی سے گاڑی میں پوچھتا ہے کہ پولیس نے تم کو کیوں پکڑا تھا، تو وہ بتاتی ہے کہ پولیس رات کو بے گھر لوگوں کو ٹینٹ سے ہٹا رہے تھے اور میں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا تو انہوں نے مجھے لاک اپ میں بند کر دیا۔ اسکاٹ اور اس کی دوست کی فیملی گھر میں پیزا کھاتے ہیں۔ لینگ اسکاٹ کو بتاتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے دنیا بچائی تھی، اب بھی ہمیں یہاں غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ ان کو بھی ہماری ضرورت ہے۔ اسکاٹ ایک عجیب پروجیکٹ کو دیکھتا ہے اور اس پروجیکٹ کو لینگ نے بنایا ہوتا ہے اور اسکاٹ کو بتاتی ہے کہ آپ جب کوانٹم میں تھے تو میں نے نانی کے نوٹس پڑھے اور یہ بنایا، اور اگر یہ چیز میرے پاس پہلے ہوتی کوانٹم کی دنیا میں یہ بہت کام آتی۔ لینگ نے اس پروجیکٹ کے ساتھ ایک ڈیوائس بھی بنایا ہوتا ہے جس کے ذریعے کوانٹم کی دنیا پر نظر بھی رکھا جا سکتا ہے اور ادھر ارتھ سے سگنل بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کے جینٹ کو غصہ آتا ہے اور ڈیوائس کو توڑتی ہے، لیکن اچانک سے ڈیوائس آن ہوتا ہے اور اس کے اوپر روشنی کا ببل بنتا ہے اور روشنی مختلف چیزیں اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ان سب کو بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور کوانٹم کی دنیا میں جاتے ہیں۔ اسکاٹ اپنے سوٹ کی بٹن کو دباتا ہے اور اپنی بیٹی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ اس دنیا میں ان کی باڈی کافی چھوٹی ہو جاتی ہے اور سوٹ کی مدد سے باڈی اپنی اصل حالت میں رہتی ہے۔ پھر اسکاٹ کی سوٹ کا بٹن دبتا ہے اور وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ لوگ کسی عجیب دنیا میں آ گئے ہوتے ہیں اور جینٹ آ کر اپنی بیٹی اور شوہر کو سائڈ پر کرتے ہیں کیونکہ ایک جہاز آتا ہے جو مختلف چیزیں اسکین کر رہا ہوتا ہے۔ اسکاٹ بیٹی کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم باقی فیملی کو ڈھونڈ کے چلے جائیں گے، اور اچانک سے سورج کی طرح کوئی کریچر ان پر اٹیک کرتا ہے تو اسکاٹ ان کو اپنی طرف نہیں آنے دیتا اور اس کو پکڑ کے دور پھینکتا ہے اور کریچر واپس جاتا ہے، لیکن پھر اچانک سے بہت بڑا کریچر زمین سے نکلتا ہے اور ان کی طرف آتا ہے اور دونوں اس سے دور بھاگتے ہیں اور موقع پر کوئی اور عجیب کریچر آ کر مونسٹر کریچر کو مارتے ہیں اور دونوں کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جینٹ اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ ایک کھلے میدان میں آتی ہے جہاں اس کی دنیا کی مخلوق ان کے قریب آتے ہیں اور جینٹ ایک کریچر سے فائٹ کرتی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹتی ہے، لیکن کریچر کا ہاتھ دوبارہ نکلتا ہے اور جینٹ اس کو گلے لگاتی ہے کیونکہ جینٹ اس سے پہلے اس دنیا میں ان کے ساتھ رہ چکی تھی۔ وہ ان کو سواری دیتے ہیں اور یہاں کے کپڑے دیتے ہیں۔ اسکاٹ کو یہ کریچر زبردستی شربت پلاتے ہیں۔ ان کریچر میں ایک انسان بھی ہوتا ہے، کوز اسکاٹ سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تو اسکاٹ بتاتا ہے کہ ہم غلطی سے یہاں آئے ہیں۔ کوز ان کا دماغ پڑھتا ہے اور ان پر اعتبار کرتا ہے۔ پھر ایک لڑکی گری اسکاٹ کو کہتی ہے کہ وہ تم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، جس کا نام کنکر ہے۔ جینٹ اور باقی اڑتے ہوئے کریچر وہ اسکاٹ کو ڈھونڈتے ہیں، ایک ریسٹورنٹ میں آتے ہیں اور ریسٹورنٹ میں ایک ڈرنک پیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی بولنے والی زبان کو سمجھ آنے لگتی ہے ان کو۔ تینوں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک جہاز آتا ہے اور جہاز سے ایک آدمی کریل نکل کر جینٹ سے ملتا ہے اور ہینک کو کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم اینٹس پر تجربات کرتے ہو، اور کیا اینٹ اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں؟ جینٹ کریل سے مدد مانگتی ہے۔ اسکاٹ گری کو اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کا کہتا ہے، لیکن گری ان کی بات نہیں سنتی اور بتاتی ہے کہ ہم کیا مدد کریں، ہمیں خود مدد کی ضرورت ہے، تمہاری کنکر نے ہماری دنیا اور لوگوں کو ختم کر دیا۔ لینگ اسکاٹ کو ان کی مدد کرنے
کرنے کا کہتی ہے، اور جب اسکاٹ کے منہ سے جینٹ کا نام نکلتا ہے، گری یہ نام سن کے اسکاٹ کو کہتی ہے کہ اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جینٹ جب کریل سے اسکاٹ اور لینگ کو ڈھونڈنے کا کہتی ہے تو سپاہی آتے ہیں ان کو مارنے، لیکن کریل ان کو روکتا ہے۔ کریل جینٹ کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ ہمیں واپس کرو، تو جینٹ انکار کرتی ہے اور تینوں لڑتے ہیں سپاہیوں سے اور ان کو مارتے ہیں اور ایک جہاز میں بیٹھ کے بھاگتے ہیں۔ گری زولو کو اسکاٹ اور لینگ کو یہاں سے دور لے جانے کا کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم جینٹ کو ڈھونڈ رہے ہو اور کنکر تم کو، اور ہم نہیں چاہتے کہ کنکر یہاں آئے۔ کنکر ان کے ٹھکانے کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر بمباری کرتا ہے۔ سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں اور کنکر سپاہی بھی جہاز سے اتر کے ان کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی سپاہیوں کو مارتے ہیں۔ اسکاٹ اور لینگ بھی بھاگتے ہیں۔ گری 2-3 سپاہیوں کو مارتی ہے اور پھر پکڑی جاتی ہے، لیکن لینگ آ کر گری کو بچاتی ہے اور پھر ایک سپاہی لینگ کو مارنے والا ہوتا ہے اور اسکاٹ لینگ کو بچاتا ہے۔ پھر ایک خطرناک روبوٹ مشین ان پر فائر کرتا ہے اور یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ روبوٹ اسکاٹ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے مل کر اچھا لگا، اور روبوٹ اپنا چہرہ دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر اسکاٹ حیران ہوتا ہے کیونکہ یہ اسکاٹ کا دشمن تھا جس کو اس نے سوٹ میں مارا تھا۔ یہ روبوٹ اسکاٹ کو بتاتا ہے کہ اس دن میں مرا نہیں تھا بلکہ کوانٹم کی دنیا میں آ گیا تھا اور یہاں پر مجھے روبوٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور میں یہاں پر ہر انسان پر حملہ کرتا ہوں۔ جینٹ اپنی کوانٹم کی کہانی اپنی بیٹی اور شوہر کو بتاتی ہے کہ میں جب یہاں آئی تھی تو میری ملاقات یہاں پر کینگ سے ہوئی تھی، وہ بھی ہماری طرح اس دنیا میں آیا تھا اور کینگ نے مجھے بتایا کہ میں نئے پلانٹ پر سفر کرتا ہوں، لیکن میرا شپ خراب ہوا اور میں یہاں پھنس گیا، اور میرے پاس ایسا شپ ہے جس سے میں ہر یونیورس اور ٹائم لائن میں جا سکتا ہوں۔ جینٹ بتاتی ہے کہ میں نے اور کینگ نے مل کر اس کی شپ کی انرجی کو ریسٹور کیا ایک بال میں، اور شپ اس کے دماغ کے ساتھ کنیکٹ تھا، اور جب میں نے اس کو چھوا تو مجھے وہ سب پتا چلا جو کینگ نے کیا تھا، اور کینگ جس یونیورس میں جاتا اس کو تباہ کرتا، اور کوانٹم میں کینگ پھنسا نہیں تھا بلکہ اس کو جان بوجھ کر کسی نے یہاں پھنسایا تھا تاکہ یہ کسی اور دنیا کو تباہ نہ کرے، مگر اس کا شپ ٹھیک ہو گیا تھا اور اس کو اپنا سوٹ بھی مل گیا تھا۔ اور کینگ نے جینٹ کو بولا کہ میں تمہاری پلانٹ کو تباہ نہیں کروں گا اور تم کو یہاں سے لے جاؤں گا، مگر جینٹ کو یہ منظور نہیں تھا اور جینٹ وہ انرجی والا بال نکال کر بھاگتی ہے۔ کینگ اس کا پیچھا کرتا ہے اور جب اس سے بال لے رہا تھا تو جینٹ نے بال کو کافی بڑا کر دیا اور کینگ یہاں پر پھنس گیا، تو اس نے یہاں کافی اپنی بڑی ٹیم بنا لیا اور جینٹ اس جگہ پر چھپی رہی اور اس کے شوہر نے اس کو یہاں سے باہر نکال دیا۔ جینٹ اس بات پر شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے پھر سے ایک مونسٹر کو جگا دیا اور اب وہ بال لینے کی کوشش کرے گا، تو وین اس کو دلاسا دیتی ہے کہ ہم کینگ کو بال نہیں لینے دیں گے۔ پھر کینگ اسکاٹ کے سامنے آتا ہے اور وہ اسکاٹ کو لینگ کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے، اس لیے تم مجھے وہ انرجی بال ڈھونڈ کر دو۔ اسکاٹ بال ڈھونڈنے جاتا ہے، لیکن جب اسکاٹ ایک جگہ پر جاتا ہے تو اس کو عجیب محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کی باڈی سے بہت سارے اس جیسے بنتے ہیں اور سب ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور بال کو ڈھونڈتے ہیں اور ایک انسانوں کا ٹاور بنا کر بال کی طرف اوپر جاتے ہیں، لیکن یہ سب نیچے گرتے ہیں اور وین آ کر اس کو پکڑتی ہے اور اسکاٹ بال کو پکڑ کے چھوٹا کرتا ہے۔ جینٹ بھی آتی ہے اور اسکاٹ کو بتاتی ہے کہ کسی حال میں یہ بال کینگ کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، لیکن کینگ آتا ہے اور ان سے بال لیتا ہے۔ اسکاٹ اور وین اپنے سوٹ میں آتے ہیں تاکہ وہ کینگ سے بال لے سکے، مگر دونوں ناکام ہوتے ہیں اور کینگ جینٹ کو پکڑ کے لے کر جاتا ہے۔ ہینک روبوٹ سے لڑتا ہے اور کینگ جینٹ کو کہتا ہے کہ میں جب ٹائم لائن میں سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ سارے پلانٹ ختم ہو رہے ہیں اور میں نے دیکھا جتنے بھی پلانٹ تباہ ہو رہے ہیں وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ یہاں پر رہنے والوں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے میں نے یہاں ٹائم لائن کو اپنے قبضے میں کیا اور جتنے بھی پلانٹ خطرناک تھے ان کو میں نے ختم کر دیا اور میں نے ملین میں لوگوں کو مارا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر ہینک اسکاٹ کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اینٹس بھی آتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب کینگ کے سپاہی لینگ کو قید کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سپاہی کو مارتی ہے اور گری کو بھی آزاد کرتی ہے۔ گری اس کو بتاتی ہے کہ تم سب کو میسج دو کہ ہمیں ساتھ مل کر کینگ پر حملہ کرنا ہے اور ہم اس کو مار سکتے ہیں۔ وین
وین سسٹم کو ہیک کر کے سب کو میسج پہنچاتی ہے، سب پیغام ملنے پر اٹیک کرتے ہیں۔ کنگ شپ کو سٹارٹ کرتا ہے اور بھاگنے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ اسکوٹ اپنے سوٹ میں آ کر کافی بڑے سائز میں ہوتا ہے اور بلڈنگ کو تباہ کرتا ہے۔ کنگ جہاز اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اسکوٹ کی مدد کے لیے، باقی سب بھی آتے ہیں اور کنگ کے ٹاور کے کافی قریب آتے ہیں۔ لینگ انسانی روبوٹ سے لڑتی ہے اور ایک زوردار مکہ بھی مارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم کو ایک موقع دیتی ہوں ایک اچھا انسان بننے کا۔ کنگ کا جہاز اڑنے والا ہوتا ہے اور اسکوٹ آ کر اس کے جہاز کے کافی زیادہ ٹکڑے کرتا ہے۔ کنگ اپنی اصل شکل میں آتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے، کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کنگ ان کو بتاتا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں اور نہ جانے میں نے کتنی پلانٹس کو تباہ کیا ہے اور میں نے بہت سارے ایونجر کو بھی مارا ہے، اور اسکوٹ کو کہتا ہے کہ تم بھی میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ لیکن تبھی بہت سارے اینڈز ہینک لے کر آتا ہے اور کنگ پر اٹیک کرتا ہے۔ کنگ خود کو بچانے کے لیے ایک پروٹیکشن شیلڈ بناتا ہے تو ہیومن روبوٹ آ کر شیلڈ کو توڑتا ہے اور اینڈز ایک ساتھ مل کر ان پر اٹیک کرتے ہیں۔ ہیومن روبوٹ بھی مرتا ہے جنہیں اپنی دنیا میں جانے کے لیے راستہ بناتی ہے، اور جب سب اپنی دنیا میں جاتے ہیں تبھی کنگ اسکوٹ پر حملہ کرتا ہے اور دوسری دنیا میں سے راستے سے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسکوٹ اس کو روکتا ہے اور لڑتا ہے۔ پھر کنگ جیسے ہی دوسری دنیا میں جاتا ہے تو وین کنگ کو روکتی ہے، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس سے کنگ مرتا ہے، لیکن یہ دونوں بھی یہاں پر پھنس جاتے ہیں۔ لیکن دونوں اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوانٹم کی دنیا کو بچا لیا۔ پھر لینگ اپنی ڈیوائس سے دروازہ دوبارہ کھولتی ہے اور دونوں کوانٹم کی دنیا سے نکلتے ہیں۔ اسکوٹ بہت خوش ہوتا ہے اور اچانک اس کو کنگ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ ابھی بھی اس سے بڑا خطرہ آنے والا ہے، لیکن یہ اس بارے میں اتنا نہیں سوچتا ہے، اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔